ایک اور امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جو بھی کمیوٹنگ ٹائم ہے آپ کی یونیورسٹی سے, آپ کے آفس سے, یا اگر آپ نے مثال کے طور پہ ٹائم دیا ہوا ہے کسی کو کہ ہاں جی ٹھیک ہے لیٹس میٹ ایٹ 5 اور آپ کا راستہ ہے 20 منٹ کا, تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ آدھا گھنٹہ 40 منٹ 35 منٹ پہلے نکلیں. 10-15 منٹ آپ کے پاس ایکسٹرا ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ از بیٹر ٹو بی سیف دین سوری, یا اٹ از بیٹر ٹو بی لیٹ دین نیور. تو وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بالکل حقیقت ہیں. تھوڑا سا پلان کر لیں. ایک تو یہ کہ ذرا 10 منٹ 15 منٹ کا ایکسٹرا کوشن رکھ لیں, مارجن رکھ لیں, تاکہ آپ کو بھی ذہنی سکون رہے, آپ کے جو ہے نا وہ ایمرجنسی نہ مچی ہوئی ہو آپ کے اندر کہ یار جلدی پہنچنا ہے, دیر ہو گئی ہے, باس سے ڈانٹ پڑے گی, یا کلاس میں انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو اگر 8 بجے آپ کی یونیورسٹی یا جو بھی ہے وہ لگتی ہے, آپ کا ٹائم ہے آدھے گھنٹے کا, آپ 7:15 بجے نکل جائیں, 10 منٹ 15 منٹ پہلے پہنچ جائیں, یا فرینڈس کے ساتھ گپ شپ لگائیں. یا آفس کا بھی اگر آپ کا ٹائم ہے, آپ کا 1 گھنٹے کا راستہ ہے اور 9 بجے آپ نے پہنچنا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ 8:15 بجے نکلیں اور 45 منٹ میں 1 گھنٹے کے راستے کو آپ کور کرنے کی کوشش کریں. بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے یہ. آپ 8 بجے کے بجائے 7:50 پہ نکل جائیں, 7:45 پہ نکل جائیں. آپ کے پاس ایک تو 10-15 منٹ 20 منٹ آپ کے پاس ایکسٹرا ہوں گے. دوسری بات کہ جتنا پہلے آپ نکلیں گی اتنا زیادہ ٹریفک کا رش جو ہے وہ کم ہوگا, بے چینی جو ہے وہ سڑکوں پر کم ہوگی. آپ دیکھیں کہ 8 بجے کے بعد ایک دم سے جو ہے نا وہ ریسلنگ شروع ہو جاتی ہے, باکسنگ شروع ہو جاتی ہے, باقاعدہ نا بالکل مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. ایگو والی ڈرائیونگ بھی ہوتی ہے, ایگو رائڈنگ بھی ہوتی ہے. تو وہ سب ان سب چیزوں سے آپ بچ جائیں گی اگر آپ اور تھوڑا سا پہلے نکلیں. 7:30 بجے 7:45 بجے ٹریفک ذرا کم ہوگی, سوائے جو اسکول وغیرہ کا جو رش ہوتا ہے اس سے آپ اور زیادہ احتیاط کریں. لیکن یہ کہ ان سے بچنا بہت لازمی ہے, اور طریقہ کار یہی ہے جو آپ کو بتا دیا کہ کمرشل ڈرائیور سے, کمرشل رائڈر سے بچیں, اور اپنا ٹائم آپ پلان کریں. ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ اپنا روٹ ضرور پلان کریں. روٹ ایسے پلان کریں, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک سڑک ہے سیدھی سیدھی جا رہی ہے, اس کے سڑک کے اوپر ایک عدد فلائی اوور آتا ہے, ایک برج آتا ہے, اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ فلائی اوور پہ چڑھتے چڑھتے ایک دم سے کیا مصیبت آتی ہے کہ وہ گاڑی جو ہے نا ایک دم سے لین سوئچ کر کے ادھر آ جاتی ہے, اور اس کو ایک دم سے یاد آتا ہے کہ نہیں یار میں نے فلائی اوور پہ نہیں چڑھنا تھا, میں نے فلائی اوور کے نیچے سے رائٹ لینا ہے. آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ بھئی آپ مثال کے طور پہ نارتھ ناظم آباد میں آپ نے KDA چورنگی کا جو فلائی اوور ہے, آپ نے اس کو فلائی اوور کو کراس کرنے کے بجائے ایک دم سے ایک آپ نے تو جانا ہے اوپر فلائی اوور پہ, اوپر نہیں مطلب فلائی اوور پہ جانا ہے, اور ایک دم سے آپ کے آگے جو گاڑی ہے اس نے گاڑی اپنی سلو کی اور اس نے لین سوئچ کر لی. تو آپ کا ایمپل فاصلہ ہونا چاہیے, ڈسٹینس ہونا چاہیے آگے والی گاڑی سے, کہ اگر وہ اس قسم کی بیہودہ حرکت کر بھی لے تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے بمپر کے ساتھ چپکی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے, وہ کبھی بھی سوئچ کر سکتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ بائک چلاتے ہوئے آپ کی غلطی ہے, دوسرے کی غلطی بھی آپ کی غلطی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے, انٹرنیشنل لا ہے کہ ہمیشہ پیچھے والا جو ہے اس کی غلطی زیادہ ہوتی ہے. پیچھے والا احتیاط کرے, آگے والا کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اپنا روٹ ضرور پلان کریں تاکہ آپ کسی کے لیے مصیبت کا باعث نہ بنے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایک دم سے یاد ہے او شٹ ادھر سے نہیں ادھر سے جانا ہے, ادھر سے نہیں ادھر سے جانا ہے. وہ چیزیں جو ہیں وہ ایکسیڈنٹ کا باعث بنتی ہیں. ایک لین پکڑیں, اس لین میں چلتی رہیں. اگر آپ نے مثال کے طور پہ لین سوئچ کرنی ہے, فار ایگزامپل آپ نے آگے جا کے یو ٹرن لینا اور آپ 3rd لین میں ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل جب سگنل آپ کے پاس, آپ سگنل کے پاس پہنچ جائیں اور آپ 3rd لین سے سب کو ڈسٹرب کرتی ہوئی, گالیاں کھاتی ہوئی آپ سگنل پہ ہیں اور آپ یو ٹرن لیں. آپ گریجولی کوئی 400 میٹر پہلے آپ 3rd لین سے 2nd لین میں آئیں. ٹھیک ہے, یا تو آپ اپنے سائیڈ مرر استعمال کریں, اور سائیڈ مرر میں سجیسٹ نہیں کرتا کراچی میں, لاہور میں یا اسلام آباد میں پھر بھی سجیسٹ کرتا ہوں, کراچی میں سجیسٹ نہیں کرتا, اس لیے کہ روم میں آپ وہی کرتے ہیں جو رومنز کرتے ہیں.
تو کراچی میں سائیڈ مرر سے زیادہ آپ کے ریفلیکسز، آپ کا جو ایک سمجھیں کہ آپ کا آئیز کا جو اینگل ہوتا ہے دیکھنے کا، وہ زیادہ کام آتا ہے. کیسے؟ آپ نے ہلکا سا یوں دیکھا، کوئی گاڑی نہیں، آپ نے لین سوئچ کی. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. آپ سیکنڈ میں آئے، پھر اس کے بعد جب آپ سیکنڈ لین میں کوئی 2 3 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ اسٹیبلش ہو جائیں، اس کے بعد آپ فرسٹ لین میں آئیں اور پھر اکارڈنگلی یو ٹرن لیں. پہلی چیز ایک دم سے نہ آئیں. دوسری چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہمارے یہاں عموماً ایک یہ تاثر ہے کہ جی آپ نے جب لین چینج کرنی ہوتی ہے خود بخود آپ کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے. او میں نے تو ٹرن لینا تھا. تو اب آپ کا کیونکہ فاصلہ بہت کم رہ گیا سگنل سے، تو گریجولی ہوتا کیا ہے، آپ لوگ اپنی گریجولی سپیڈ کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. سپیڈ کم کی، تھرڈ سے سیکنڈ میں آئیں، اور سپیڈ کم کی، فرسٹ میں آئیں. لیکن پیچھے گاڑیاں تو بہت تیز ہوتی ہیں. فرسٹ لین میں تو 70 80 بعض اوقات 100 کی سپیڈ پہ گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو جب بھی آپ نے لین سوئچ کرنی ہے، آپ نے اپنی رفتار بڑھانی ہے. کیا کرنا ہے؟ رفتار بڑھانی ہے. ایک گیئر ڈاؤن کرنا ہے. فورتھ گیئر میں، تھرڈ میں آئیں اور بڑھائیں ریس، ایکسیلیٹر بڑھائیں. سپیڈ آپ کی مثال کے طور پہ 40 ہے، آپ اپنی جو سپیڈ ہے وہ 40 سے 60 پہ لے کر جائیں. لین سوئچ کریں، پھر اس کے بعد 60 سے اوپر ہی رکھیں آپ اپنی سپیڈ، اور دیکھیں سائڈ پہ دیکھیں، پھر فرسٹ لین میں آئیں. کیونکہ اگر آپ اپنی سپیڈ کم کریں گی تو ظاہر سی بات ہے پیچھے والے ڈسٹرب ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو گیئر بھی ڈاؤن کریں، لین سپیڈ بڑھا کے آپ سوئچ کریں، اور پھر اس کے بعد آپ یو ٹرن لیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اوورٹیک کرنا ہے تو اوورٹیک کرتے ہوئے بھی آپ اپنی سپیڈ زیادہ سے زیادہ رکھیں. مثال کے طور پہ آپ کی سپیڈ ہے 40، آگے کی گاڑی کی سپیڈ ہے 40. اب آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ اس کو اوورٹیک کریں، یا آپ کی سپیڈ ہے 60، آپ کے آگے ایک اور گاڑی ہے 40 کی سپیڈ پہ، یا تو آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ بھی 40 پر آ جائیں. ورنہ اگر آپ نے اس کو اوورٹیک کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ گاڑی سے آپ نے جو فاصلہ رکھنا ہے، کتنا فاصلہ رکھنا ہے؟ 1 میٹر برائے 2 کلومیٹر کا. جو میں اس وقت بات کہہ رہا تھا، جو میں نے اس وقت مناسب نہیں سمجھا کہ میں وہ بات کروں، لیکن یہاں پر ضروری ہے کہ 1 میٹر برائے 2 کلومیٹر کا آپ کا فاصلہ ہو. یہ آئیڈیل فاصلہ ہوتا ہے. یعنی گاڑی 80 کلومیٹر کی سپیڈ پر جا رہی ہے تو آپ کا ڈسٹینس 40 میٹر ہونا چاہیے، اور اگر 40 کی سپیڈ پر گاڑی جا رہی ہے تو آپ کا فاصلہ 20 میٹر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو 20 میٹر کے فاصلے سے آپ اس کو اوورٹیک کریں، ایک گیئر ڈاؤن کریں، سپیڈ بڑھائیں فل تھروٹل کے ساتھ. اگر آپ مینول بائک چلا رہی ہیں تو فل تھروٹل کے ساتھ آپ اس کو اوورٹیک کریں. اوورٹیک کرنے کے بعد جب وہ گاڑی ٹھیک ٹھاک پیچھے رہ جائے تو آپ اپنی لین میں واپس آئیں اور پھر فورتھ گیئر آپ لگا لیں. اور اگر آپ آٹومیٹک بائک چلا رہی ہیں یا اسکوٹی چلا رہی ہیں تو اس میں بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ ایکسیلیٹر دیں، سپیڈ بڑھائیں، ٹھیک ٹھاک آپ کی سپیڈ ہونی چاہیے. آپ کا جس گاڑی کو آپ اوورٹیک کر رہی ہیں اس سے کم از کم 20 سے 30 کلومیٹر پر آور کی آپ کی سپیڈ زیادہ ہونی چاہیے اوورٹیک کرنے کے لیے. اگین آپ اپنی لین میں واپس آئیں سکون کے ساتھ اور اپنی سپیڈ کو کنٹینیو رکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ 40 کی جو سپیڈ ہے جس گاڑی کی اس کو اوورٹیک کر کے آپ واپس اس لین میں آئیں اور اپنی سپیڈ آپ دوبارہ سے 30 کر لیں تو پیچھے والا آپ کو جو ہے وہی پاں 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 وہ کرنا شروع کر دے گا. اکثر و بیشتر ایک سوال میرے پاس آتا ہے لڑکیوں کی طرف سے کہ ہم برج پر کیسے بائک چلائیں. کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے، جس طرح سے روڈ پر چلتی ہے اسی طرح سے برج پر چلے گی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو ریمپ ہوتا ہے نا، یا کوئی بھی ہلی ایریا ہوتا ہے، اس میں بائک کو زیادہ پاور چاہیے ہوتی ہے، زیادہ طاقت چاہیے ہوتی ہے. تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے ہمارے پاس ٹریننگ لی ہے وہ تو ہم نے بتایا ہے کہ جی چھوٹا گیئر طاقتور ہوتا ہے، بڑا گیئر طاقتور نہیں ہوتا ہے، وہ اکنامیکل ہوتا ہے، اس میں انجن کا زور کم لگتا ہے اور پیٹرول بھی کم خرچ ہوتا ہے. تو آپ نے جب برج پر چلانی ہے بائک، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر تو ایک ایسا برج ہے جو بڑا سموتھ سا ہے اور رش نہیں ہے اور آپ کی کنٹینیوٹی میں سپیڈ رہے گی، تو آپ جیسے چل رہی ہیں آپ برج پہ چڑھیں اور برج پہ سے اتر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ایسے برج ہوتے ہیں کہ جہاں پر چڑھائی پہ بھی تھوڑا سا رش ہوتا ہے، اور جب وہ برج اینڈ ہو رہا ہوتا ہے کسی بھی ایک جگہ پر تو آگے جا کے کوئی سگنل ہوتا ہے یا کوئی مارکیٹ ہوتی ہے یا بلا وجہ میں آگے بس سٹاپ ہوتا ہے، آگے اس کے آگے رش لگا ہوتا ہے کیونکہ بس والے کبھی بھی ایک کنارے پہ تو کھڑی کریں گے نہیں بس.
चिंची वाले होते हैं, वो खड़े हुए होते हैं उमूमन। तो उसमें मैं ये आपको सजेस्ट करता हूं कि आप ब्रिज पर चढ़ें, चढ़ने से पहले एक गियर डाउन कर दें, फोर्थ से फॉर एग्जांपल थर्ड में कर दें, या अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो थर्ड से सेकंड में कर दें। ब्रिज चढ़ें और ब्रिज से उतरते हुए भी वही छोटा गियर रखें, क्योंकि जो छोटा गियर होता है वो चढ़ते वक्त तो आपको जाहिर सी बात है कि उसमें ताकत चाहिए, लेकिन छोटे गियर में ताकत के साथ साथ फ्रिक्शन भी होती है। फ्रिक्शन मतलब वैसे गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, लेकिन फ्रिक्शन कोई भी एक ऐसी ताकत जो आपकी स्पीड या उसकी रवानी को रोकती है। जमीन में भी एक तरह की फ्रिक्शन होती है, आप बॉल फेंकें या कोई भी चीज फेंकें वो एक जगह पे आके रुक जाती है। वो क्यों रुक जाती है? वो फ्रिक्शन होती है जमीन की, ठीक है। तो थर्ड गियर या सेकंड गियर जो भी छोटा गियर होगा उसमें बड़े गियर की निस्बत फ्रिक्शन होगी। तो जब बाइक आपकी ऊपर चढ़ रही होगी वो आपको छोटा गियर ताकत देगा, और जब बाइक आपकी उतर रही होगी तो वो आपको वो गियर छोटा गियर जो है वो फ्रिक्शन देगा। और हमेशा ब्रिज पर चढ़ें शेरनी बन के, ठीक है, शेरनी बन के, यानी क्योंकि वो ऑब्वियसली आपको एक फोर्स जो है वो आपको, आप स्पीड दे रही है तो एक फोर्स आपको रोक रही है, नीचे की तरफ आ रही। चढ़ाई पे आप जब पैदल भी आप चढ़ाई के ऊपर चलें तो एक फोर्स होती है जो आपको पीछे धक्का लगा रही होती है। तो आप घुमाएं जी, स्पीड घुमाएं, जबरदस्त स्पीड दें, लेकिन चढ़ते वक्त शेरनी की तरह जाएं, लेकिन उतरते वक्त आपने भीगी बिल्ली बनना है, बिल्कुल भीगी बिल्ली। भीगी बिल्ली कैसे? कि गियर छोटा ही रहेगा ताकि फ्रिक्शन हो, और आप अपने स्पीड को कट डाउन करें, क्योंकि ढलान भी आपको जो है वो एक ऑटोमेटिक स्पीड दे रही है, और उस ऑटोमेटिक स्पीड की वजह से आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है। जब आपका ब्रिज मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप अपनी जो भी आपकी नॉर्मल स्पीड है उस पर आ जाएं और चौथा गियर लगा लें। अच्छा जी, एक तासुर जो आता है वो ये आता है कि जी खवातीन अच्छी गाड़ी नहीं चलाती हैं, खवातीन अच्छी बाइक भी नहीं चला सकती हैं। खवातीन जो ट्रेन हो जाएं वो बड़ी बेहतरीन बाइक चलाती हैं। खवातीन किसी अच्छी जगह से ट्रेन हो जाएं तो बड़ी अच्छी गाड़ी चलाती हैं। अगर ऐसा होता ना जैसा यहाँ पर तासुर है खवातीन के मामले में, तो कभी भी यूरोप और इधर उधर जो है ना खवातीन को लाइसेंस नहीं मिलते, लेकिन लाइसेंस मिलते हैं इसलिए कि वहाँ पर ड्राइविंग स्कूल से सब लोग सीखते हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत, ड्राइविंग स्कूल से सीखते हैं जी गवर्नमेंट के, और उसके बाद लाइसेंस मिलता है। और क्योंकि वो एक ही तरह की सिस्टम में ट्रेन हुए होते हैं तो सब एक दूसरे की लैंग्वेज भी, ड्राइविंग लैंग्वेज होती है ना, समझते हैं। ड्राइविंग लैंग्वेज मिसाल के तौर पे आपने ओवरटेक करना है और किसी ने आपको रास्ता दे दिया, वैसे तो ऐसा होता नहीं है पाकिस्तान में, आपको किसी ने रास्ता दे दिया तो हमारे यहाँ होता यह है कि आते हैं, ओवरटेक करते हैं और ऐसे करके इशारा करते हैं थैंक यू। जबकि मिडल ईस्ट में आप अपना हैजर्ड ऑन कर दें, डबल इंडिकेटर जिसे कहते हैं वो आप ऑन कर दें, ये सिंबल है थैंक यू का या ये सिंबल है सॉरी का। अगर आपने किसी की हक तलफी कर दी है और आप पहले निकल गई हैं या निकल गए हैं और आपने उसको सॉरी बोलना है, तो ऐसा नहीं है कि आप खिड़की नीचे करें सॉरी, नहीं, आप वही डबल इंडिकेटर ऑन करें, ये आपका सॉरी हो गया। इससे दूसरी गाड़ी वाले का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, अगर वो किसी अच्छी जगह से ट्रेन हुआ है या उसका एक्सपोजर है। अदरवाइज ये जो गांव देहात से जो मामे उठ के आते हैं ये आपकी बात नहीं समझेंगे, बल्कि ये बोलेंगे अच्छा क्या हो गया, ये एक्सीडेंटली इससे ऑन हो गया है, ठीक है। तो ये तासुर होता है। अच्छा, तो खवातीन के बारे में जो तासुर है वो ये है कि जी ये अच्छी गाड़ी नहीं चलाती हैं, अच्छी बाइक नहीं चलाती हैं। होता ये है कि उमूमन घर वाले ट्रेन करते हैं या इवन ड्राइविंग स्कूल वाले भी जो इनकॉम्पिटेंट हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में मोस्टली ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो इनकॉम्पिटेंट हैं। वो पैसे लेते हैं और बोलते हैं कि जी इतनी क्लासेस हम देंगे। इस बात में उनकी कोई जमानत नहीं होती है कि इतनी क्लासेस या उतनी क्लासेस में आप माहिराना क्या महारत के साथ आप ड्राइव करना शुरू कर देंगे। तो उसमें फिर वो बोलते हैं अच्छा जी आप घर जाके प्रैक्टिस करें। तो नतीजा ये होता है कि आपके अंदर जो एक जिन आना चाहिए ना ड्राइविंग या राइडिंग करते हुए, वो नहीं आता है। वो जिन आना बड़ा ज़रूरी है, चाहे कोई भी हो। मर्द यूजुअली ज़रा ज़्यादा जल्दी पिक कर लेते हैं इसलिए कि उनका एक्सपोजर होता है सड़कों का, आने जाने का, ट्रैवल करने का। ख़वातीन का निस्बतन कम एक्सपोजर होता है, लेकिन ख़वातीन डम नहीं होती हैं भाई। ख़वातीन जो हैं वो बुरी ड्राइविंग नहीं करती हैं। ख़वातीन
یہاں پر تھوڑی سی ڈپرائیوڈ ہیں. خواتین ادروائز بہت اچھی بائک بھی چلاتی ہیں, بہت اچھی گاڑی بھی چلاتی ہیں. ہاں خواتین جذباتی ہوتی ہیں, خواتین جذباتی بھی ہوتی ہیں. اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہماری ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا مصباح کا شارع فیصل پر, اس نے غلطی کی اور اس نے شارع فیصل پر جب وہ جا رہی تھی تو شیل کا پمپ آتا ہے ایک عدد نرسری کے پاس, اور ادھر برج سے ایک بائک والا لڑکا جو ہے وہ برج سے اتر رہا تھا اور بالکل سکون کے ساتھ اتر رہا تھا. مصباح صاحبہ نے دیکھے بغیر لیفٹ پہ ٹرن لیا کیونکہ ان کو یاد آیا کہ ان کا پیٹرول ختم ہونے والا ہے, انہوں نے پیٹرول ڈلوانا تھا. انہوں نے جھٹ کر کے جو ہے وہ پیٹرول پمپ کی طرف بائک گھسا دی. جو برج سے لڑکا آ رہا تھا اتر کے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تصادم ہوا. تصادم کے چکر میں جو ہے وہ دونوں گر پڑے اور وہاں سے لوگ جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے آئے اور اس لڑکے کی درگت بنا دی. تو فٹافٹ مصباح جو ہے وہ بھاگتی ہوئی گئی اور لوگوں سے اس کو چھڑایا بیچارے کو, شہزادے کو. میں معافی چاہتا ہوں آن بہاف آف پنک رائڈرز, آن بہاف آف ویمن بائکرز کمیونٹی. اس کو چھڑوایا, اس سے معافی مانگی, لوگوں کو ڈانٹا کہ یار یہ کیا آپ لوگوں نے بغیر دیکھے, یہ میرے ساتھ ہوا نا ایکسیڈنٹ اور غلطی بھی میری تھی, آپ نے کیوں ہاتھ لگایا ان کو. تو مصباح واز ریئلی کائنڈ, اور اس لڑکے کی بھی بیچارے کی کوئی غلطی نہیں تھی. اس نے اس سے معافی مانگی اور پھر اس کے بعد خیر وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک تو خواتین جذباتی ہوتی ہیں, پھر لوگ بلا وجہ میں تحقیق کیے بغیر خواتین کی سائڈ لیتے ہیں کہ نہیں یار اس بیچاری کی غلطی نہیں ہو سکتی, اس نے مار دیا. ٹھیک ہے. اچھا, تیسری چیز یہ کہ خواتین کے ساتھ موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اور پاکستان میں ذرا زیادہ ہوتے ہیں. باہر خواتین پھر بھی سیدھی ہوتی ہیں, جب ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں یا بائک رائڈ کر رہی ہوتی ہیں تو سیدھی ہوتی ہیں, وہ بیہیو کر رہی ہوتی ہیں. یہاں خواتین کو موسٹلی پریولیجز چاہیے ہوتے ہیں, چاہے پیٹرول پمپ پہ پہلے پیٹرول ڈلوانا ہو, ان کو پریولیج چاہیے ہوتا ہے. ایون اگر لین سوئچ کرنی ہے وہ یہ نہیں دیکھیں گی موسٹلی خواتین, آئی ایم سوری. لیکن کیا کرتی ہیں کہ میں تو لیڈیز ہوں, میں تو جاؤں گی پہلے, یہ رکے گا, اور وہ بیچارہ رک سکتا ہے نہیں رک سکتا ہے, یہ جو ہے نا نہیں سوچا جاتا. تو یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ادروائز اگر یہاں سسٹم تھوڑا سا بہتر ہو جائے, لوگوں کا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہو جائے, خواتین بھی جو ہیں وہ پریولیج لینا بند کریں. میں بار بار یہی کہتا ہوں خواتین کو کہ یار برابری پر آئیں اور ٹھیک طرح سے برابری پر آئیں. جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. پیٹرول پمپ پہ بھی بھائی لائن لگائیں یار, لائن میں لگیں پیٹرول کی. باہر سے جا کے پیٹرول نہیں لیں. آپ کو اگر کوئی بول بھی رہا ہے تو آپ بولیں کہ نہیں, آئی وڈ لائک ٹو ویٹ, میں ویٹ کرنا پسند کروں گی, میں حقوق العباد کی خلاف ورزی نہیں کروں گی. یہ مجھ سے پہلے 12 بندے لگے ہوئے, میں کیوں لے کر جاؤں, توہین تھوڑی ہے. اچھا جی, لوگ دیکھ رہے ہیں یار, لوگ تو آپ کو بائک چلاتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں, لوگ تو آپ کو بس اسٹاپ پہ بھی دیکھ رہے ہیں, لوگ تو آپ کو دکانوں میں بھی دیکھ رہے ہیں, لوگ تو آپ کو ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں نا یار. اس لیے خواتین پریولیجز بھی نہ لیں, اور لوگ بھی جو ہیں وہ ذرا بہتر طریقے سے بیہیو کریں کہ یار عورت ہے یار, کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ادروائز خواتین بہت اچھی بائک چلاتی ہیں اور کسی سے کم نہیں.